السلام علیکم. جہاں عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. طیب بلوچ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ گزشتہ کچھ دنوں سے جو واقعات رونما ہوئے، جو پرتشدد کارروائی پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کی جانب سے ان کے ساتھ جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ تمام چیزیں، وہ ساری ویڈیوز، وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ اس سے تو بخوبی آگاہ ہیں. لیکن آج میں اس ویڈیو میں کچھ اہم سوالات ہیں جس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. بالخصوص بہت ساری اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہماری صحافتی کمیونٹی کے اندر یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ ایک صحافی جو ایک بیٹ کر رہا ہے وہ کسی دوسری بیٹ میں کیوں جا رہا ہے. کہیں پہ کچھ پلانٹڈ سوالات کے حوالے سے اعتراض کیا جا رہا ہے. وہیں پہ ایک سوال جو میرے ذہن میں یہ ہے کہ طیب بلوچ جو ہے وہ علیمہ صاحبہ کو اس وقت بار بار ایک سوال جو کرنا چاہ رہے تھے، وہ سوال کیوں کرنا چاہ رہے تھے. اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ میں بھی آپ کو سناؤں گا جو میں نے دیکھا کہ طیب بلوچ کو اس وقت کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا. اور طیب بلوچ سے خود بھی پوچھیں گے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہی وجہ تھی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے. تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. بہت شکریہ وقت کا طیب. آج بھی آپ سارا دن اڈیالہ جیل میں رہے. تو ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر خاصی بحث چل رہی ہے، وہ یہ ہے جی کہ طیب بلوچ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں تو وہ اڈیالہ جیل کیوں جاتے ہیں اس کیس کو کور کرنے کے لیے. تو طیب بلوچ صاحب، آپ کیوں اڈیالہ جیل جاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ اڈیالہ جیل میں جاتا ہوں تو اس وجہ سے جاتا ہوں کہ میرا دفتر مجھے اسائن کرتا ہے. جب آفس کی جانب سے آپ کو آفیشیل اسائنمنٹ ملتی ہے تو کیونکہ وہاں پہ بھی تو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نا، وہاں سے بھی تو خبر آتی ہے، وہاں پہ تو شاخانہ 2 کا سماعت ہے اور میں بینگ بیسیکلی تو کورٹ رپورٹر ہوں نا. تو کورٹ کا پروسیڈنگ آپ وٹنس ہیں اس چیز کے کہ جب بھی کوئی اہم ایشو ہوتا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو تو ہم سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں، ہائی کورٹ میں بہت اہم ایشو ہو تو ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، لوور کورٹ کے بھی ہم نے چکر لگائے ہیں، جوڈیشل کمپلیکس میں جاتے ہیں اور اڈیالہ جیل تک بھی جاتے رہے ہیں اور اب بھی جا رہے ہیں. اب دفتر نے اسائنمنٹ لگا دی تو مجھے جانا پڑا. اب ہمارا جو بول میں کام کرتا ہوں، بول میں سپریم کورٹ کے 2 رپورٹر ہیں، ایک کو انہوں نے ادھر انگیج کیا، ایک کو ادھر انہوں نے بھیج دیا. دیٹس اے تھنگ. یہ ایک دفتر کا ایک میٹر ہے تو انہوں نے اسائنمنٹ لگائی، مجھے جانا پڑا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اعتراض ہے کہ طیب اڈیالہ کیوں جا رہا ہے اور اب جا رہا ہے، پہلے تو یہ نہیں جاتا تھا، یہ ایک بڑا اعتراض ہے، بڑا ویلڈ اعتراض ہے جن کو نہیں پتا ان کے لیے. لیکن آپ وٹنس ہیں اس چیز کے کہ کیا میں سیفر کے کیس میں اندر نہیں جاتا رہا. میں سیفر کے کیس کے اندر جب کورٹ اڈیالہ جیل کے اندر کورٹ پروسیڈنگ ہوتی تھی میں اس میں بھی بیٹھتا رہا. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میری ہی وہاں پہ موجودگی پہ بانی پی ٹی آئی نے اعتراض کیا تھا. آج علیمہ خانم اگر یہ کہے کہ طیب کیوں آ جاتا ہے، عمران خان نے اعتراض وہاں پہ کیا تھا. وہ پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے وکلا نے اعتراض کیا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی، پھر انہوں نے اپنے رپورٹرز کے نام دیے اور وہ پھر اڈیالہ جیل جاتے بھی رہے. کچھ یاد ہے آپ کو؟ یہ ثاقب بشیر نہیں جاتا رہا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ رپورٹر، میں نام یعنی کورٹ کور کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی تو جاتے رہے نا. اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دی تھی کہ آپ جو ہے وہ رپورٹر کو بھیج دیا کریں. پھر ادھر سے نام جاتے تھے تو وہ پھر ادھر ان کو، یا آپ کا اسد جو ملک جو ہے وہ ڈان والے، یہ بھی جاتے رہے. تو مطلب بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹرز تھرو کورٹ انہوں نے وہ لیا، وہ جاتے رہے، میں بھی جاتا رہا. تو اچھا، میں نے سائفر بھی کیا. وہ دوسرا جو ہے 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا، اس کی 2-4 سماعتیں، ساری تو نہیں، 2-4 سماعتیں جو تھیں وہ بھی میں نے کور کی. وہاں پہ جو ہے ایون کہ شاہ محمود قریشی کی فیملی اس چیز کی وٹنس ہے. جب اس ٹائم شاہ محمود قریشی ادھر تھے، خود علیمہ خانم وٹنس ہے کہ یار میں پہلی دفعہ نہیں ہوں، میں وہاں پہ آ رہا ہوں. اب وہ کہے کہ جی یہ اس کو کسی ایجنڈے پہ بھیج دیا گیا، پہلے تو یہ نہیں آتا تھا. تو یہ تو اب وہ خود حقائق کو مسخ کر رہی ہے نا. میں آپ کو حقیقتیں، آپ وہاں پہ حاضری اٹھا کے دیکھ لیں. جیل کے اندر جب انٹر ہوتے ہیں صاحب ذرا نام پتے سب کچھ لکھا جاتا ہے نا. تو اس ریکارڈ سے پتہ چلے گا کہ 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے بھی طیب بلوچ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں وزٹ کرتا رہا ہے. اور تو شاخانہ 2 میں اب سماعت ہو رہی ہے تو اب بھی مجھے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ دفتر کو یہ پتہ ہے کہ پہلے بھی ہم اسی کی اسائنمنٹ لگاتے رہے ہیں.
تو یہ اس کے ماحول سے ان چیزوں سے واقف ہے، اس کی وہاں پہ جو ہے وہ تعلق واسطہ ہے، یہ کورٹ میں بھی چلا جائے گا، باہر بھی رہے گا، چیزیں بھی کور کر لے گا، آفس کا وہ جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، وہ بھی فل لیتی رہے گی. تو یوں تو مطلب ہے میں جاتا ہوں. تو اب یہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو میں اب کیا کہوں، وہ تو بس اعتراض پہ اعتراض ہی ہوتا ہے بس. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے سوال جب کیا تو اس کے بعد جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، آپ ایک تشدد کا نشانہ آپ کو بنایا گیا، اس معاملے پہ ہم نے ویڈیوز وغیرہ ساری دیکھ لی ہیں، اس کے اوپر خاصی ڈسکشن جو ہے وہ اب بھی بہرحال چل رہی ہے. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے طیب کہ اس کے بعد بھی آپ علیمہ صاحبہ سے یا اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہ رہے تھے. وہ اصل میں بات کیا تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، آپ کو کس طرح سے تھریٹس دیے جا رہے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ تھینک یو جہاں زیب، آپ نے یہ بات کی تاکہ میں ان چیزوں کو کلیریفائی کروں، کیونکہ بہت زیادہ پراپیگنڈا اور چیزیں چل رہی ہیں. اصل میں دیکھیں سوال جو ہے نا علیمہ سے، وہ میرا ایک صرف میں نے سوال کیا، اونلی ون سوال، اس کے بعد میں نے کوئی کوشچن نہیں کیا، اور وہ سوال ہے 2 ستمبر کا. ٹھیک ہے، 2 ستمبر کے بعد جب میں نے یہ علیمہ سے سوال کیا تھا 2 ستمبر کو، تو اسی ٹائم اس سے پہلے کہ علیمہ اس کو رسپانڈ کرتی، تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے، جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے، انہوں نے اسی ٹائم ہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ بدتمیزی ہے، آپ آپا سے بدتمیزی کر رہی ہے. اچھا شیم شیم، یہ نعرے لگنا شروع ہو گئے. اور میں نے ان کو کہا کہ آپ نعرے نہ لگائیں، آپا کو رسپانڈ کرنے دیں، وہ سوال کو جواب دے رہی ہیں. وہ انہوں نے جواب بھی دیا. خیر اس کے بعد جو ہے وہ علیمہ بھی ساتھ تھی، ان کی بہن نورین نیازی جو ہے، نورین خان نیازی، انہوں نے علیمہ کے سامنے یہ اپنے ورکرز کو کہا کہ یہ ہمارے اوپر آ گیا ہے، اس کو اسپیشل بھیجا گیا ہے، تو اس کو آپ نے جو ہے نا وہ اس کی طبیعت ٹھیک کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جب خان کی بہن کہہ دے علیمہ کے سامنے، تو علیمہ کی بھی رضامندی تھی، علیمہ روک دیتی کہ نہیں یہ جرنلسٹ ہے، میں جانتی ہوں اس کو نا. اب علیمہ خانم، ایسے نہ کریں. اب علیمہ خانم تو یہ سپریم کورٹ میں بھی آتی رہی نا، وہاں پہ بھی وہ تو جانتی تھی، روک سکتی تھی نا، نہیں روکا. اس کے بعد مسلسل ٹرولنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر غالباً جمعے کا دن تھا. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جب علیمہ خانم آئیں تو میں دوبارہ ان کے پاس گیا، ہمارے کچھ دوست صحافی بھی گئے ساتھ، اور ہمارا اس ٹائم ہم نے یہ کیا کہ علیمہ خانم آ گئی ہیں تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر مذمت کر دیں، یا آپ جو ہے وہ اپنے ورکرز کو کہہ دیں کہ یار یہ جرنلسٹ ہیں، ان کو اپنا کام کرنے تو آپ، تو وہ جو ٹرولنگ اور وہ چیزیں چل رہی ہیں، بھئی ہمارا یہ تھا کہ مذمت کر دیں گی، کوئی میسیج دے دیں گی، آن کیمرہ آ جائے گا، تو ان کے جو ورکرز ہمیں ٹرول کر رہی ہیں، جو ہمیں تھریٹس دے رہی ہیں، وہ کم از کم وہ سلسلہ رک جائے گا. ہاں، لیکن اس پہ بھی ہمارے خلاف الزام لگا دیا گیا کہ جی انہوں نے ہراس کیا ہے. اچھا، اب وہ ہریسمنٹ اگر کی ہے تو لوگوں کو نظر آتی نا، جبکہ جو فوٹیج ہے اس میں خود پی ٹی آئی کی خاتون ہے سمابیہ طاہر، جو ہمارے ایک جرنلسٹ کو دھکا دے رہی ہیں. اب جو وہ خود دھکا دے رہی ہیں تو ہریسمنٹ تو ان کی جانب سے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہریسمنٹ صرف خاتون کے ساتھ ہوتی ہے، مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ یہ دیکھیں. خیر اس دن بھی علیمہ خانم نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ کی یعنی کوشش یہ تھی کہ علیمہ صاحبہ اگر یہ بات کر دیں، اگر یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں، 1-2 جملے کہہ دیں کہ جی یہ صحافی ہے، اس کے ساتھ ٹرولنگ جو تھریٹنگ کی جا رہی ہے یہ نہ کریں، تو جو کم از کم آپ کے ساتھ جو رویہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اپنایا جا رہا ہے تاکہ وہ عمل رک جائے. وہ رک جائے بالکل. اچھا اب یہ تو سوشل میڈیا پہ اور ٹرولنگ کی تھی نا. پھر کیا ہوتا ہے جو اس دن وقوع ہوا جب آپ کے سامنے ہے، اس دن صبح، ٹھیک ہے، جب میں 9 بجے پہنچ گیا، 9:30 بجے کورٹ لگنی تھی، تو جب میں وہاں پہ پہنچا تو میرے ساتھ ایک کے ٹی این کے بھی رپورٹر ہے، کیا نام ہے ان کا، غلام رسول کنبر، جی ٹھیک ہے، وہ بھی میرے ساتھ تھے. اور ہم دونوں وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر واک کر رہے تھے یا جا رہے تھے، یا ہماری وہ تصویر، کہیں پہ میں اکیلا کھڑا ہوں میری تصویر بنائی گئی، کہیں پہ ہم 2 اکٹھے ہیں ان کی تصویر بنائی گئی، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا، اور ساتھ غلاظت بھرے باتیں. خیر ان پہ میں نہیں جاتا. مین جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں یہ یعنی کہ یہ پھر آ گئے ہیں، اور اگر آپ کو خان سے محبت ہے تو آج یہ یہاں سے بچ کے نہ جائیں.
اب یہ چیز میرے لیے تھریٹننگ تھی کہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب تھے اطہر من اللہ صاحب نے، یاد نہیں ہے توہین عدالت کے اس میں وہ جو جج زیبا چودھری کے خلاف خان صاحب کا وہ جو تھا، تو اطہر من اللہ نے کیا کہا کہ آپ کی فین فالوئنگ ہے، بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے، اگر آپ معذرت نہیں کریں گے تو ہماری جج کی جان کو خطرہ ہے. یہ تھا نا بات. جی اس بڑا بینچ تھا، اس میں بابر ستار صاحب بھی تھے، وہ کیس بھی میں نے ہائی کورٹ میں کور کیا ہوا ہے. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان کا فین فالوئنگ ہے. اب اس پہ جب یہ باتیں کی جا رہی ہیں تو ہمارے بھی ذہن میں یہی تھا کہ جب ایک جج محفوظ نہیں ہے تو طیب بلوچ کیا ہوگا. تو میری پھر یہی تھی کہ یہ جو بھی تھریٹس ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ میں نے یہ بھی ہم شیرازی صاحب بیٹھے تھے، ان کا علیمہ خانم سے ایک تعلق ہے، پی ٹی آئی کے کور کرتے ہیں. میں نے ان کو بھی وہ چیزیں بھیجی کہ یار آپ کا علیمہ خانم سے بیٹ رپورٹر ہے، آپ کی ایکسیز ہے، آپ ان کو یہ چیزیں بتلائیں، ان کو دکھلائیں اور ان کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں تاکہ یہ چیزیں نہ ہو سکے. سنگین نتائج کی جو دھمکیاں ہیں یہ تھم جائیں. ٹھیک ہے. میں اس وجہ سے اچھا خیر اس دن پھر مجھے خود پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آ کے ملے، کچھ صحافیوں کو آ کے ملے. انہوں نے کہا کہ آج پروگرام ہے، بندے آ گئے ہیں، کوئی وزیرستان سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، طیب بلوچ خصوصاً ان کے ٹارگٹ پہ ہے اور آج یہ بدمزگی ہوگی. آپ مہربانی کر کے ہم چاہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں جو پولیٹیکل جو تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ طیب کو کہیں تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے. آج طیب تھوڑا یعنی پلاننگ ان کی تھی، تو انہوں نے وہ منصوبہ بندی آ کے ہمیں بتلائی نا کہ یار طیب کو کہو کہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، آج یہ ایونٹ ہوگا. تو خیر میں سائڈ پہ ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا ورکرز ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی جوش میں ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کہیں کچھ ایسا ہو بھی نہ جائے. تو میں نے کہا چلو جب علیمہ خانم آئیں گی تو میں ان سے پھر خود دوبارہ یہ بات کروں گا اور ان کے کہہ دوں گا. کیونکہ ایک فوٹی میں دیکھیے جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں اجاز صاحب، انہوں نے بھی علیمہ صاحبہ سے ریکویسٹ کی تو ان کو بھی دھکے وغیرہ وہاں پڑے. اب وہ تھا، مجھے اجاز صاحب نے کہا، وہ چونکہ سینئر ہیں، انہوں نے کہا طیب میں ہوں سینئر، تو آپ کے بارے میں چیزیں لاوا تپا دیا گیا ہے، تو میرا تو اتنا ایشو نہیں ہے، تو میں پہلے جا کے مجھے اپنا رول پلے کرنے دیں، میں سمجھاتا ہوں، علیمہ خانم سے بات کرتا ہوں. انہوں نے پہلے ان کے ساتھ جو لڑکے آتے ہیں جو ان کے کلوز ہیں ان کو یہ ساری اسٹریٹجی بتائی کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں ہمارے خلاف، ہمارے صحافیوں کے خلاف، آپ رول پلے کرو، علیمہ کو سمجھاؤ. انہوں نے کہا چلو جب آپ آئیں گی، وہ اندر سماعت میں بیٹھی ہیں، جو ہی وہ آئیں گی میڈیا ٹاک کرنے لگیں گی تو ہم ان کو کہیں گے اور پھر آپ ہی کہہ دینا. ٹھیک ہے جی. تو جب آئیں اور وہ میڈیا ڈائس پہ آئیں جہاں پہ ڈائس لگایا گیا تھا، انہوں نے ٹاک کرنی تھی، تو پھر اجاز کو بلایا گیا، سینئر صحافی جو ہے اجاز کو بلایا اور اجاز کو کہا کہ آپ آپا سے خود بات کریں. تو وہ آپا سے بات کر رہا ہے اور وہی بات کر رہا ہے کہ یہ ان کی یہ پلاننگ ہے، یہ چیزیں ہیں، آپ کی چونکہ یہ ورکر ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، آپ خان کی بہن ہیں، اور آپ اگر کہہ دیں گی تو ایسا. اسی اسنا میں اس کو پکڑ کے مارا، پیٹا، اور آپ نے وہ فوٹیج دیکھی، پھر اس کو دھکا دے کے پیچھے پھینک دیا. پی ٹی آئی نے کسی سٹیج کے اوپر ان کارکنوں سے ڈس آن تو نہیں کیا نا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ نہیں کہیں پہ بھی نہیں کیا. آپ انذار منجوتا سے تو ڈس آن نہیں ہو سکتے نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا پھر جب اس کو مار پڑی میں بھی آ گیا پھر. ٹھیک ہے. تو اب میرے سامنے یہ ایونٹ ہوا، میں پھر نیچے خیر وہ بیٹھا، میں نے کہا چلو. تو اب مجھے تو جو ہی وہ علیمہ خانم وہ اجاز کو میں سائڈ پہ کیا تو میں نے خانم سے کہا، میں نے کہا میڈم بات سنیں، ہمیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آپ کے سامنے بھی اجاز کو مار دیا ہے، ان کا ٹارگٹ میں بھی ہوں اور بھی ہمارے دوست ہیں، آپ اپنا رول پلے کریں، ابھی آپ میڈیا ٹاک کرنے لگی ہیں، ساتھ اپنا یہ پیغام بھی دے دیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو. اچھا تو اس سے پہلے کہ میں بات کمپلیٹ کرتا یا چیزیں ہوتی یا علیمہ کوئی رسپانڈ کرتی، شاید وہ رسپانڈ کرتی. جی ٹھیک ہے. وہ تو کھڑی سن رہی ہیں نا، لیکن انتظار مجھوتا، وہ گالیاں دینا شروع ہو گیا. طیب خاموش ہو جاؤ، اس کو جرت کیسے ہوئی ہے سوال کرنے کی، آپ کو اجازت نہیں ہے سوال کرنے کی. اور پھر گالیاں بکواسیات اس نے نکالی اور پھر ان کو کہا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ کیا، اب اس میں علیمہ بھی ساتھ کھڑی ہے، نورین نیازی ہنس رہی ہیں جنہوں نے پہلے مجھے تھریٹ کیا تھا، وہ سارا کچھ تھا. تو بات یہ ہے کہ میں نے 3 دفعہ ان کو ریکویسٹ کی، انہوں نے نہیں مانی. پھر مجھے مار پڑی، سب نے دیکھا، پوری پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. اس کے بعد میرے پاس کیا آپشن تھا؟ پھر یہی تھا کہ بھئی ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ تو خود مروانے والے یہی ہیں. اب علیمہ کے سامنے اجاز علیمہ سے وہ بات کر رہے ہیں اور اجاز کو مار رہی ہیں. علیمہ خاموش ہو گئی، اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ یار چھوڑ دو اس کو. طیب کو مار پڑی ہے. میں حضرت سے علیمہ کو دیکھ رہا ہوں ہاتھ کھڑا کر کے، میڈم ان کو روکیں.
وہ ہنس رہی ہیں، انہوں نے کوئی رول پلے ہنس رہی ہیں نا سارا رول پلے کیا، وہ تو انجوائے کر رہی تھی۔ اچھا طیب، آخر میں کیونکہ تفصیل کافی ہو گئی ہے، کافی ڈیٹیل میں ہم نے بات کر لی ہے، ایک چیز، کیونکہ میں اور آپ اکٹھے ہم سپریم کورٹ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، جو سپریم کورٹ پارک ہے وہاں پہ، بالکل، تو آپ کو ایک کال آئی تھی جی جی، اور اس میں تھریٹ کیا گیا آپ کو کہ جی یہ ہم یہ کر دیں گے وہ، تو یہ جو کالز کی جو دھمکیاں دینے والی کالز ہیں، کیا یہ اب بھی سلسلہ جاری ہے؟ نمبر ایک۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جب سے آپ نے سوال کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً کتنی کالز آپ کو آئی ہیں، اور یہ آپ کا نمبر ان لوگوں تک کیسے پہنچا؟ یہ 2-3 چیزیں جو ہے وہ ذرا ہمیں بتا دیں آپ۔ دیکھیں نمبر تو سوشل میڈیا پہ بھی ہوتا ہے، یا نمبر کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے، ہمارے جو بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو پی ٹی آئی کی سائڈ پہ ٹلٹ بھی رکھتے ہیں وہ بھی، اور یہ وہ، تو نمبر کا تو ایشو نہیں ہے، نمبر تو ارینج ہو جاتا ہے، اور پہلے بھی نمبر پی ٹی آئی والوں کے پاس میرا ہے، جب آپ نے وہ خود دیکھا جو تھریٹننگ کالز تھیں، سارا کچھ تھا، تو اب بھی مجھے ان گنت، ابھی بھی آپ کے سامنے موبائل رکھوں تو 5 منٹ میں کم سے کم 10 سے 12 کالیں 15 کالیں آ چکی ہوتی ہیں، اور میرا کسی وجہ سے آپ نے بھی نمبر ملے اکثر بند ہوتا ہے، وہ چارج ہی ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنی کالیں اتنی آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں، اب بہت سارے ایسے بھی دوست ہیں جو مجھے جو ہے وہ میری شاید حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہے ہوں، یا میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہ رہے ہوں، کالز کر رہے ہوں۔ اچھا ان کی بھی میں نہیں اٹھا پا رہا کہ یار گالیاں دیں گے، اب مجھے تو نہیں پتہ، وہ انون نمبر ہیں جنہوں نے سننا، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی مجھے قطر سے بھی کال آئی، اچھا، افغانستان سے بھی کالیں آ رہی ہیں، نہیں وہ مجھے سعودی عرب سے بھی کالیں وہ آ لوگ رہی ہیں، جو افغانستان سے اور ان ملکوں سے جو کالز آ رہی ہیں وہ لوگ کہتے کیا ہیں؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ خان کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کو گالیاں دی ہیں، اس کو آپ ہوتے کون اس کو کہنے والے کی اوقات کیا ہے تیری، یہ وہ جو پرسیپشن بنائی گئی ہے، اس پرسیپشن کو بنیاد بنا کے سعودی وہ عرب، تھریٹس کرتے ہیں۔ قطر، سعودی عرب ہے، قطر ہے، افغانستان ہے، امریکہ، برطانیہ، مختلف نمبر، اور پھر پاکستان سے تو بھرمار ہے، واٹس ایپ پہ بھی، میسج بھی، فیس بک پہ بھی، جس کو جہاں پہ جو بھی، جس کے پاس نمبر نہیں ہے اس نے واٹس ایپ کو میرا سرچ کر، وہ کیا کہتے ہیں فیس بک پہ ہے تو وہ فیس بک پہ مار دے گا، کوئی انسٹا پہ مار دے گا، کوئی ٹویٹر کے نیچے کہہ دے گا، کوئی جس کے پاس واٹس ایپ ہے تو وہ کال کرے گا، کال اٹینڈ نہیں ہوئی تو وہ میسج ٹھوک دے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ابھی تک چل رہی ہیں، ابھی تک چل رہی ہیں، اور شدت کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہی ہیں، تھریٹس آ رہی ہیں، اور سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ ایک نے تو ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے کال کی، اس نے کہا، میں ادھر پی ٹی وی سے نکل رہا تھا تو میں نے اس کو ریکارڈ بھی کر لیا، ایک موبائل پہ کال آئی تو دوسرے سے میں نے وہ ویڈیو بنائی، تو سازر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہاں پہ ہو، تو میں نے کہا میں تو، کیوں آپ کو نہیں، آپ نے خان کے ساتھ بدتمیزی کی، خان کی بہن کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی، آپ نے یہ کیا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ بتائیں آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں اڈیالہ جیل پہ ہوں۔ ٹھیک ہے آپ ادھر رہیں، کہاں، کون اڈیالہ جیل کون سی جگہ پہ؟ میں نے گیٹ نمبر 5 پہ، ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں، میں آ رہا ہوں۔ اچھا میں ادھر سے یہاں تک آ گیا، پھر اس کی کال آئی، میں اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پہ ہوں، آپ کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا میں اندر چوکی میں بیٹھا ہوں۔ ہاں بڑے لوگ بن گئے، آپ اندر چوکی میں ڈر کے بیٹھ گئے، ضرورت ہے تو باہر نکلو، مطلب اس طرح سے اس طرح سے یہ وہ ابھی بھی ہے آپ کے پاس ریکارڈڈ کال؟ وہ میرے ادھر فون میں پڑی ہے، وہ فون وہ میں پڑی ہے۔ اس پہ کوئی ایسی گفتگو تو نہیں ہے جو ہم مطلب چلا نہ پائیں، یا وہ چلا سکتے ہیں ہم، یا جو آپ نے کہا میرے خیال میں بس یہی کافی ہے جو میں نے کہا، تو وہ میں نے ویسے ریکارڈ کیا، اب فون ادھر پڑا ہے، تو باقی آئیں گی تو کافی ساری ہیں، اب میں ریکارڈ کرتا رہوں گا تو صاحب ذرا چلائیں گے۔ یہ یعنی اب تک جو تھریٹنگ کالز کا جو سلسلہ ہے، جو آپ کی بنیادی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ دھمکیوں کا سلسلہ رک جائے، لیکن وہ اس کے باوجود جو ہے تو یہ بلوچی کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں کالز، اور ہر جگہ ملک سے نہیں بیرون ملک سے بھی اس طرح کی کالز آ رہی ہیں، تو یہ ایک انتہائی افسوسناک رویہ اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بالخصوص اس عہد میں جو اس وقت جو وقت پاکستان تحریک انصاف نے جو ہم نے ان کی بیانات میں اگر دیکھیں تو ایک بات وہ ہمیشہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہتی رہی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن وہیں پہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو اظہار رائے کی آزادی کے اوپر اپوزیشن میں ہو کر بات کر رہی ہے، اس کے اپنے جو رویہ ہے ایک صحافی کے سوال کے اوپر کس طرح سے تھریٹس کیے جا رہے ہیں، یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔
تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.